اللہ 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 اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا دھیرے دھیرے پکے تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے حسنات میں اضافہ کرے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج سے انشاءاللہ ایمان کے ارکان میں سے آخری اور چھٹا رکن، جس کو الایمان بالقضاء والقدر کہا جاتا ہے، اس پر ہم داخل ہوں گے۔ قبل اس کے کہ اس مبحث کو ہم آپ کے سامنے شروع کریں، کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی کتاب کی عبارت پڑھے۔ ارشاد نبوی ہے، ایمان کے 70 سے بھی کچھ زیادہ شعبے ہیں جن میں اعلیٰ ترین درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجہ ایمان، راستے سے ایذا و ضرر رسا چیزوں کو ہٹانا ہے۔ الحیا و شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، ان کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، روز قیامت پر ایمان لانا، اچھی و بری تقدیر پر ایمان لانا۔ مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ 6 ارکان میں سے سب سے پہلا رکن اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا، یہ ہم پڑھ چکے۔ اسی طریقے سے اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، یہ بھی پڑھ چکے۔ کتابوں کے اوپر ایمان لانا، تفصیل سے اس پر گفتگو ہو چکی۔ رسولوں کے اوپر ایمان لانا، یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا، یہ تمام مرحلے ہم طے کر چکے۔ اب یہ آخری مرحلہ یا ایمان کے ارکان میں سے 6 ارکان میں سے آخری رکن ہے، والایمان بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ اب اس کے پر یا اس رکن کے اوپر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں الایمان بالقضاء والقدر، اور قضاء اور قدر کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن کی تقدیر کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو وہ آدمی کبھی بھی مصیبت میں، پریشانی میں جزع اور فزع نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی حادثات یا جو خوشی ہم کو مل رہی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت اور پریشانی ہم کو لاحق ہو رہی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔
تو وہ پریشان نہیں ہوتا، خوشی ملنے سے بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے دکھ، مصیبت، پریشانی اگر اس کو حاصل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے قضاء اور اس کے قدر سے، تو وہ آدمی مصیبت اور پریشانی میں گری و زاری نہیں کرتا، نوحہ اور ماتم نہیں کرتا، یا بہت زیادہ افسوس کر کے اس دائرے سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالتا ہے جو شریعت نے متعین کیا ہے۔ یعنی غم منانے کا حق ہے، شریعت نے دیا ہے، لیکن ایک حد کے اندر رہ کر کے، ایک حد کے اندر رہ کر کے قضاء اور قدر کے اوپر ایمان لانے والا شخص وہ کبھی بھی اس حد کو کروس نہیں کرتا ہے، اس حد کو پار نہیں کرتا ہے شریعت نے جو حد اس کے لیے متعین فرمایا ہے۔ کہ اگر لوگ قضاء اور قدر کے اوپر ایمان لانے لگیں، یا جس طرح سے قضاء اور قدر کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے، اگر وہ ایسا ایمان لوگ لانے لگیں تو کبھی بھی وہ اسباب کو اختیار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی اسباب کو بروئے کار لائیں گے، اور اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر جن اسباب کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ اگر کام نہ آیا تو پھر اس کے اوپر ملامت بھی نہیں کریں گے، پریشان بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو فیصلہ کیا ہے، اگر پورے دنیا کے اسباب کو جمع کر لیں، وہ اکٹھا کر لیں اور پوری دنیا کے اسباب کو لگا لیں اس چیز کو روکنے کے لیے، تو وہ چیز روک نہیں سکتے ہیں، اس چیز کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان قضاء اور قدر کے اوپر کتاب و سنت کے بتائے گئے طریقے کے مطابق، اور جس طرح سے اس امت کے سلف نے ان باتوں کو سمجھا ہے بالکل اس طرح سے ایمان لائے، تبھی یہ ممکن ہے، تبھی یہ ممکن ہے۔ ورنہ قضاء اور قدر کے باب میں بہت سارے فرقے ایسے ہوئے جو گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے افعال کو مخلوق کہا، لیکن بندوں کے جو کام ہے اس کو کہا کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، یہ باتیں تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ کس طرح سے لوگ قضاء اور قدر کے باب میں گمراہ ہوئے، اور تقدیر کے اوپر ایمان لانے میں کس طرح سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اب آئیے، جب بھی کبھی آپ کسی کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کے اوپر آپ دیکھیں گے عبارت، آپ کے اوپر یہ بات واضح ہوگی یا آپ کے سامنے یہ بات عیاں ہوگی کہ اس کے اوپر جو علماء گفتگو کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں تقدیر کے اوپر ایمان لانا، کبھی کہتے ہیں قضاء کے اوپر ایمان لانا، اور کبھی کہتے ہیں قضاء اور قدر دونوں کے اوپر ایمان لانا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جاننا یہ ہے کہ قضاء اور قدر یہ کس کو کہتے ہیں، قضاء اور قدر کا کیا معنی ہے۔ قدر لغت میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندازہ لگانے کو، کسی بھی چیز کے اندازہ لگانے کو، اور کسی بھی چیز کے حد کو متعین کرنے کو۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی پیدائش سے قبل تقریباً 50,000 سال قبل دنیا کے اندر آنے والے جو بھی کچھ ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں، جو کرے گا، جو کھائے گا، جو پیے گا، یعنی وہ آ کے کیا کرے گا، کون سا عمل انجام دے گا، یہ سب کچھ لکھ رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اور قضا کہتے ہیں کسی بھی چیز سے فارغ ہو جانے کو، کسی بھی چیز سے فارغ ہو جانے کو۔ علماء توحید کے نزدیک قضا کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کے تعلق سے جو فیصلہ فرمائے، چاہے اس فیصلے کا تعلق اس کے تخلیق سے ہو، یا اس فیصلے کا تعلق اس کو ختم کرنے سے ہو، اس کی موت سے ہو، یا اس فیصلے کا تعلق تبدیل اور تغییر سے ہو، یعنی دنیا کے اندر اس کی اچھی حالت چل رہی ہے، اس کو
تبدیل کر کے بری حالت کے اندر لے جانا. آدمی صحت مند ہے لیکن اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر دینا, یا کوئی بیمار ہے اس کو صحت عطا کر دینا, اس کو کہتے ہیں. اس تعلق سے قضا اور قدر کی جو نسبت ہے یہ بالکل ایمان اور اسلام کی آپس میں جو نسبت ہے یہ وہی ہے. اب آپ میں کوئی بتائیے کہ ایمان اور اسلام کی آپس میں کیا نسبت ہے؟ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. ہاں, اگر اسلام اور ایمان ساتھ میں ذکر کیا جائے تو اس کے دو الگ معنی ہوں گے، اور الگ ذکر کیا جائے تو ایک ہی معنی لیا جائے گا. ایک ہی معنی ہوں گے. اگر اسلام بولا جائے گا تو ایمان بھی مراد ہوگا, ایمان بولا جائے گا تو اسلام بھی مراد ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر اسلام ایمان دونوں ایک ساتھ بولا جائے گا تو دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا. یہی نا؟ جی چلیں, جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. بالکل قضا اور قدر کا وہی معنی ہے. اگر قضا بولیں گے صرف الون قضا تو اس میں قدر بھی داخل ہوگا, اور اگر قدر بولیں گے صرف الون تو اس میں قضا بھی داخل ہوگا. اور جب قضا اور قدر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے گا تو قضا کا مطلب ہوگا کسی چیز کے فیصلے سے فارغ ہو جانا, اور قدر کا مطلب ہوگا فیصلہ کرنے سے پہلے اس فیصلے کو قائم کرنا. اس فیصلے کو نافذ ہونے سے پہلے کا جو معاملہ ہوگا وہ قدر ہوگا, اور جب وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا تو اسی کو قضا کہیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. علماء نے ذہن کی تقریب کے لیے بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا. مثال کے طور پہ کسی کو کپڑا سلوانے کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ کوئی کرتا بنوانا چاہ رہا ہے, درزی کے پاس لے کر کے گیا کپڑا کرتے کا. اب درزی اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو ناپتا ہے, کپڑے کو ناپتا ہے, کاٹتا ہے. یہ قدر ہے, یہ قدر ہے. اور جب اس کو سل کر کے پہننے کے لائق بنا دیتا ہے تو یہ قضا ہے. آ گئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ نہیں جی سمجھ میں آ ہاں. تقدیر جب نافذ ہو جائے تو اس کو قضا کہتے ہیں, اور نافذ ہونے سے پہلے جو چیز ہے اس کو ہاں جی قضا کہتے ہیں. اب اس سے پہلے قدر ہے یا پہلے قضا ہے؟ یہ جواب دیجیے. اگر یہ جواب دے دیے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ بات سمجھ گئے. قدر ہے، پہلے کیا ہے؟ پہلے قدر ہے. پہلے قدر ہے, قدر اور اس کے بعد وجہ قضا ہے. چلیے الحمدللہ یہ بات ہم لوگ جان چکے. اب آئیے یہاں ایک اہم بات ہے جس پہ بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے, بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے اور گمراہی کی وجہ بنی. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قضا اور قدر میں فرق کرتے ہیں, جبکہ قضا اور قدر میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں لازم ملزوم ہے. جیسا کہ ابھی آپ سمجھے, قضا بالکل وہی چیز ہے جو نافذ ہونے سے پہلے تھی, اور نافذ ہو جانے کے بعد وہی قدر کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی سمجھ میں آئی. ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے, دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے بالکل. انہوں نے لکھا بہت زبردست, مفیض الرحمان مفیض بھائی, اللہ رب العالمین ان کے علم میں اضافہ کرے. ابھی وہ گفتگو آ رہی ہے آپ کے سامنے جو انہوں نے لکھا. علامہ ابن اثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, غور سے سنیے اس عبارت کو. علامہ ابن اثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ القضاء والقدر امرانی متلازمان, قضا اور قدر جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے, دونوں کے ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا, دونوں کے ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. لا ينفك احدهما عن الاخر, دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کہتے ہیں لأن القدر بمنزلۃ الاساس, اس لیے کہ قدر جو ہے اس کی حیثیت بنیاد کی ہے. قدر کی حیثیت کس کی ہے؟ بنیاد کی ہے, جس کو مفیض نے لکھا کہ نقشے کی ہے.
قدر کی حیثیت بنیاد کی ہے، نقشے کی ہے، اور جب گھر بنا لیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے قضا، وہ ہے قضا۔ اب جو آدمی گھر کو بنیاد سے الگ کرنا چاہے گا تو گھر کو ڈھائے گا یا نہیں ڈھائے گا؟ جی مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ قضا اور قدر کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے۔ قدر اللہ کے اس حکم کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین کا حکم جب اپنے بندوں میں نافذ ہو جاتا ہے تو اسی کو قضا کہا جاتا ہے، اسی کو قضا کہا جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ